جہاں اور فضیلتیں عاشورے کو حاصل تھی، وہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منسلک ہونے کی وجہ سے بھی عاشورے کو فضیلت دی گئی ہے، اور اس دن روزہ رکھنے اور عبادت کرنے، خوشبو استعمال کرنے اور اپنے اہل و عیال، گھر بار والوں پر، ماتحت کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کشادہ دلی سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے دسترخوان میں وسعت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سال بھر کے لیے وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو عاشورے کے دن کھلانے پلانے وغیرہ میں اپنے ماتحت لوگوں پر تو کم از کم وسعت سے کام لینا چاہیے۔ حاضرین، اہل بیت اطہار کے تذکرے کے ساتھ میں عاشورے کے دن کا خصوصی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی دن منعقد ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اہل بیت پاک کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے مقامات اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی قربتیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی عاشورے کے دن نماز ظہر کے بعد منعقد ہونے والے جلسے میں بیان کیے جائیں گے۔ البتہ آج اہل بیت اطہار کے نصیحتیں اور ان کے پاک کلمات اور ان کے بہترین اقوال، جن کو اقوال زرین کہہ سکتے ہیں، یہ چند اقوال میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض حاضرین، سب سے پہلے حضرت سیدنا علی و مرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اہل بیت پاک میں اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو علم اور حکمت، دانش مندی و سمجھداری، عقل مندی و فراست سیدنا علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آپ کے ذات پاک میں دیگر اور حضرات سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جو آدمی جتنا بڑا عقل مند، سمجھدار اور زیرک ہوتا ہے، اس کی باتیں، اس کا کلام اور اس کی گفتگو بھی ویسے ہی سمجھداری اور عقل مندی کو لیے ہوئے اور سن کر عمل کرنے والوں کے لیے بے شمار فائدے دینے والی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے چند نصیحتیں آپ سماعت کیجئے۔ پہلے آپ فرماتے ہیں فمن کلامہ، فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب جاگ رہے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو ہوش میں آئیں گے اور بیدار ہوں گے۔ جب تک کہ لوگ زندہ ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اور جب مر جائیں گے تو ان کو ہوش آئے گا۔ دنیا ساری انسانیت کے بارے میں کہتی ہے یہ جاگ رہے ہیں، اور دنیا کہتی ہے کہ مریں گے
ہے اور جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس میں دراصل نصیحت دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. آدمی جب مر جائے گا تو اس کی ساری یہ زندگی اسے خواب نظر آئے گی. اب ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، مرنے کے بعد مرنے والے آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں سو رہا تھا، اور زندگی کی ساری باتیں اسے یاد رہتی ہے، لیکن خواب جیسے یاد رہتا ہے ویسے یاد رہتی ہے. اور حقیقت والی زندگی جیسے ہم کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد خواب کی حالت خواب نظر آتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بیداری والی زندگی ہم کو حقیقت نظر آتی ہے. موت کے بعد میں قبر والی زندگی حقیقت نظر آئے گی، اور یہ ساری زندگی ہم کو خواب نظر آئے گی. تو اس میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے. جو بھی خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے. خواب کی تعبیر اکثر زندگی میں حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. خواب کی تعبیر اکثر زندگی میں حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. تو ہم صبح سے شام تک جیسے جیسے کام کرتے ہیں، رات میں جب آرام کرتے ہیں تو ہم کو خواب ویسے ہی نظر آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگ پڑھائی لکھائی کا خواب دیکھتے ہیں، کام کاج کرنے والے اسی طرح کا خواب دیکھتے ہیں. جس کو جس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ خواب اسی انداز کا عام طور پر دیکھتا ہے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم یہ سوئے ہوئے ہیں خواب میں، تو اگر ہم اپنی زندگی حقیقت والی زندگی میں اس خواب کی حقیقت کو اچھی لانا چاہتے ہیں، یعنی موت کے بعد والی زندگی میں یہ خواب اچھی حقیقت لے کر آئے، تو چاہیے کہ یہ سونے کی حالت میں، یعنی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حالت میں بھی ہم اچھا خواب دیکھیں، مطلب عمل اچھا کریں. عمل اچھا کریں گے تو مرنے کے بعد والا خواب ہم کو اچھا نظر آئے گا، اور عمل برا ہوگا تو مرنے کے بعد والا خواب، مرنے کے بعد ہم کو یہ خواب برا نظر آئے گا. تو جیسے برے خواب سے جاگنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہماری بری زندگی سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تفہیم، یہ مفہوم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. اور حاضرین اور ایک نصیحت آپ نے فرمائی، فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر آدمی کی قیمت، ہر آدمی کی قدر، عزت اس عمل سے ہے جو عمل وہ اچھا کرتا ہے. آدمی کی قدر و قیمت اس کی اچھائی سے. آدمی کی قدر و قیمت دولت سے نہیں. بے شمار دولت مند بھی ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے تو کوئی قدر نہیں ہوتی. آدمی کی قدر و قیمت صرف علم سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جاننے والے ہیں اخلاق سے نہیں ہوتے، کسی کے کام نہیں آتے، ان کا علم کسی کو فائدہ نہیں دیتا تو وہ برے ہوتے ہیں، ان کی اچھائی نہیں ہوتی. تو آدمی کی قدر و قیمت فرما رہے ہیں کہ اس کے اچھے عمل سے، اس کی اچھائی سے دولت، علم، ثروت، عزت، منصب، کرسی، خاندان، نسب، حسن و جمال، کسی سے اچھائی نہیں ہے. آدمی اچھا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اور وہ غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے. تو اس کا عمل اچھا ہو تو وہ آدمی اچھا ہے. قدر و قیمت آدمی کی اپنی اچھائی کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور ایک نصیحت حضرت
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ، فرماتے ہیں آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کے نیچے آدمی چھپا ہوا ہے، مطلب جب زبان کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ ظاہر ہے دل اچھا ہو تو بات اچھی ہوتی ہے، دل میں برائی ہے تو زبان بھی بری ہوتی ہے۔ انسان کا نفس اچھا ہو تو زبان بھی اچھی ہوتی ہے، کڑواہٹ زبان میں نہیں پائی جاتی، سختی نہیں ہوتی، گالی گلوچ سے بچتا ہے۔ تو آدمی اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برائی سے یاد کرتے ہیں، غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں، کسی کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے۔ زبان سے آدمی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، اپنی زبان کے اندر آدمی چھپا ہوا ہے۔ اور حاضرین، اور ایک آپ کا قول زرین، آپ کی نصیحت اور بہترین کلام جس کو سنہرے حروف سے لکھا جا سکتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں من عذب لسانہ کثر اخوانہ، جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے، جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زبان جس کی میٹھی ہوتی ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زبان کڑوی ہو مطلب جھڑکیاں دینے والا ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو، برائی سے پیش آنے والا ہو، گالی کے بغیر کوئی بات نہ کرتا ہو، اس کے چاہنے والے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کو نرم دل شیریں زبانی دی، آپ کا قلب مبارک نرم ہے، زبان بے انتہا شیریں ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر زبان میں کڑواہٹ ہوتی تو آپ کے اطراف میں جانثاروں کا یہ جو جمگھٹا ہے، 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے حبیب کے ساتھ سفر و حضر میں موجود رہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے آپ کے اطراف میں جانثاروں کا یہ جو ہجوم ہے، یہ ہجوم کبھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، دل سخت ہوتا۔ سرکار کو نہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کی شان تو نرالی ہے، رب تعالی اہل ایمان کو بتا رہا ہے اپنا دل نرم رکھو، زبان میٹھی رکھو، چاہنے والے زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جن والدین کا مزاج سخت اور کڑواہٹ والا ہوتا ہے ان کے بچے بدتمیز نکلتے ہیں۔ اگر صاحب تمیز بن بھی جائیں تو دل میں ہمیشہ ایک شکایت تو رہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی۔ اسی لیے زبان کو اچھی رکھنی چاہیے، شیریں زبانی سے کام لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اور ایک نصیحت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عربی زبان کا یہ مقولہ ہے، محاورہ جسے کہتے ہیں اردو میں، تو یہ آپ کا یہ کلام محاورہ بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ من لانا عودہ کثرت اغصانہ، اس کو ہم اردو میں کہیں گے تو بالکل آسان طور پر جو جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی ٹہنیاں زیادہ ہوتی ہے، جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی ٹہنیاں زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر بھی یہی تعلیم ہے کہ تم خود کو نرم بناؤ، تمہارے رشتہ دار زیادہ ہوں گے،
تمہارے دوست زیادہ رہیں گے، تمہارے چاہنے والے زیادہ رہیں گے، بر وقت تمہارے کام آئیں گے اور تم ان کے کام آئیں گے۔ اور زندگی کا مزہ کیا ہے؟ چڑچڑاہٹ، گالی گلوچ، تعلقات کاٹنا، رشتہ داری توڑنا، کیا ملتا ہے ان چیزوں میں؟ دین اسلام ایک دوسرے سے گلے ملنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہم کو دنیا میں کاٹنے کے لیے کاٹنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام، بلکہ جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رب نے ہم کو انسان بنایا تو درد دل کے لیے بنایا ہے، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جیسا کہ مشہور شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ کی صبح شام ہمیشہ عبادت کرنے والی ایک فرشتوں کی جماعت کا نام ہے کروب۔ عبادت کے لیے تو فرشتے ہیں بہت سارے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ رب کی عبادت تو اصل مقصد ہے، ساتھ میں آپس میں مہربانی، ایک دوسرے کے کام آنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور حاضرین، اور ایک نصیحت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، العلم یرفع الوضیع والجہل یضع الرفیع۔ علم گرے ہوئے آدمی کو اٹھاتا ہے اور جہالت اٹھے ہوئے آدمی کو گراتی ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے علماء بھی گزرے، کچھ ایسے بھی آئے کہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ نہ چلی، والد کا نام دنیا میں رہ گیا اور آج اولاد کا پتہ نہیں ہے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں زمانے میں کوئی انہیں نہیں جانتا، لیکن ان کی اولاد علم کیا سیکھ لیتی ہے، سارا زمانہ ان کو پہچانتا ہے۔ تو فرما رہا ہے کہ علم گرے ہوئے اٹھاتا ہے اور جہالت بلندی پر رہنے والے کو بھی گرا دیتی ہے۔ تو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں کہ علم سیکھو، علم کی وجہ سے آدمی کی ترقی اور آدمی کی بلندی ہوتی ہے۔ اور یہ علم عام ہے، دنیا کا ہو یا دین کا، دین کا علم ہو تو بھی بلندی ملتی ہے اور دنیا کا علم ہو تو بھی بلندی ملتی ہے۔ البتہ دین کے علم سے دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ بلندیاں ملتی ہیں۔ دین کے علم سے دنیا آخرت ہر جگہ عزت ملتی ہے، اور دنیا کے علم سے صرف دنیا میں عزت ملتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی اور آپ کے جو زرین اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، العلم خیر من المال۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دولت سے زیادہ اچھا علم ہے۔ مطلب دولت کے طلبگار اے لوگو، حضرت فرما رہے ہیں کہ تم دولت طلب کرتے ہیں تو کرو، لیکن ساتھ میں علم بھی طلب کرو۔ دولت کمانے کے گر سیکھتے ہیں، علم سیکھنے کے طریقے بھی جانو، کیونکہ دولت سے بڑھ کر علم کی فضیلت ہے۔ کیوں ہے؟ دولت سے بڑھ کر علم کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ فرماتے ہیں، العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ تو مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ تو حفاظت کرنے والا اچھا ہے یا وہ جس کی حفاظت تو کر رہا ہے؟ مالدار مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک وجہ آپ نے بتائی، العلم حاکم والمال محکوم علیہ۔ علم بادشاہ ہوتا ہے اور مال اس پر لوگ قبضہ کرتے ہیں۔ علم لوگوں پر اپنا قبضہ جماتا ہے اور دولت پر لوگ اپنا
दौलत ममलूक होती है और इल्म मालिक होता है, इसलिए इल्म अफजल है माल से। और फिर आपने ये भी नसीहत फरमाई, उसकी अहमियत बताई कि अक़ल्लुन्नास क़ीमतन अक़ल्लुहुम इल्मन, सबसे कीमत में कमतर, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं है, सबसे कमतर लोग वो हैं जिसके पास इल्म कम हो, और सबसे बढ़तर वो हैं जिसके पास इल्म ज्यादा हो। तो बहरहाल हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नसीहत आमोज़ कलिमात और आपके ज़रीन अक़वाल बहुत सारे हैं, उनमें से आपकी खिदमत में बिल्कुल मुख्तसर रखे गए। अब उसके बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत आप समाअत फरमाई। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद आपका नाम रखा और आपकी तहनीक फरमाई और आपका अकीक़ा फरमाया, और आपके मुतालिक फरमाया सरकार ने कि हसन मेरा बेटा है। सरकार ने फरमाया नवासे को, इमाम हसन तो नवासे हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं हसन मेरा बेटा है, इनके जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में पाए जाने वाले इख्तिलाफ को ख़त्म कराएगा, दो जमातें मिल जाएगी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक का अंदाज़ा हो सकता है कि आप लोगों को मिलाने का काम करते थे, काटने का काम नहीं करते थे। खैर, तो आपकी भी बहुत सारी नसीहतें हैं, उनमें से एक फरमाते हैं ला अदबा लिमन ला अक़ला लहू, जिसकी अकल नहीं होती वो बेअदब है, यानी बेअदब वही होता है जो बेअकल हो। अगर आप किसी को बेअदबी करते हुए देखते हैं तो समझ लो कि वो बेअकल है, क्योंकि समझदार कभी बेअदबी नहीं करता। और फरमाया वला मवद्दत लिमन ला हिम्मत लहू, मुसीबत सख्ती बर्दाश्त करने का जिगर जिसके पास होता है वही मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना बच्चों का खेल नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, सहाबा अहले बैत और असलाफ से मोहब्बत उसी को होती है जिसके दिल में जिगर होता है और वो जोश हिम्मत वलवला रखता है। कमजोर दिल, बुज़दिल, जिनके पास हिम्मत ना हो, वो क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? क्योंकि मोहब्बत इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़वी, दीन इस्लाम की मोहब्बत, इस राह में मुसीबतें ही मुसीबतें आती है। कमजोर आदमी कभी इस रास्ते पे चल नहीं सकता। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल मुबारक है। और एक आप इरशाद फरमाते हैं वला, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वला हया लिमन ला दीन लहू, बेहयाई दीनदार में हरगिज नहीं होती, जो बेदीन होता है वही बेहया होता है। बेहयाई दीनदार में नहीं होती, बेदीन ही बेहया होता है। तो मालूम ये हुआ कि हया और दीन एक है, दीन हया से जुदा नहीं है, हया दीन से जुदा नहीं है। इसीलिए हया इंसान का उन्सुर है, उसको कायम रखना चाहिए। आदमी बेहया हो जाए तो बेदीन होने के लिए वक्त नहीं लगता। फिर उसके बाद फरमाया वरासुल अक्ल मुआशरतुन नास बिल जमील, अक्लमंदी किसको कहते हैं? समझदारी। हम तो यही कहेंगे मुसीबत आने से पहले जो आदमी खुद को तैयार कर ले वो अक्लमंद है। मिसाल के तौर पर लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको अच्छा इल्म देते हैं, अच्छी तरबियत उनकी करते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जितना अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बुढ़ापे में बच्चे हमारे उतना काम आएंगे। तो औलाद की परवरिश तरबियत के बहुत सारे वजूहात हैं,
لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل مندی ہے، سمجھداری ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ جب تک کہ ہمارے جسم میں طاقت اور قوت باقی ہے کوشش کرتے ہیں کہ دولت جمع کر لیں تاکہ بڑھاپے میں کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. ایسے لوگوں کو ہم عقل مند کہتے ہیں، اور واقعتاً یہ لوگ عقل مند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عقل کی سربلندی، عقل کی چوٹی جیسے پہاڑ کی انتہا بلندی ہوتی ہے، عقل کی سربلندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارے. جو بے انتہا عقل رکھتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ زندگی اچھی گزارتا ہے. شوہر ہے بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہے، باپ ہے اولاد کے ساتھ اچھا رہتا ہے، پڑوسی ہے دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے، چچا ہے بھتیجوں سے اچھا برتاؤ رکھتا ہے، دادا ہے اپنے پوتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے، بھائی ہے تو دوسرے بھائیوں اور بہنوں سے برتاؤ اچھا رکھتا ہے. تو عقل مندی جس کے پاس ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے. اب ہم چلتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام مبارک کی طرف. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہزادے. آپ کے بعد ایک اور شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئے. ان کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود رکھا محسن. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن. امام محسن رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا بچپن میں پیدائش کے بعد آپ کا وصال ہوا نام رکھنے کے بعد. تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں میں اور آپ کے نصیحت آموز کلام میں یہ بتایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم. اے لوگو، اگر لوگ تمہارے ضرورت مند ہیں، ضرورت مند کس کے ہوتے ہیں؟ کسی کے پاس پیسہ ہے تو لوگ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. باپ کے اولاد ضرورت مند، شوہر کی بیوی ضرورت مند، کوئی طاقتور ہے اس کی قوت کے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں. کسی کی رسائی بڑے بڑے لوگوں تک ہے تو محلے کے لوگ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، بھائی ہمارا یہ کام کرا دو وہ کام کرا دو. تو جب کوئی آدمی اچھے منصب پر اچھی دولت حاصل کر لیتا ہے، اچھے منصب پر آتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، تو وہ زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے مزاج اس کا بدل جاتا ہے، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، لوگوں کو بناوٹی باتیں کرنے لگتا ہے، یہ جھڑکیاں دیتا ہے، یہ افشراتا ہے. تو فرما رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ نے تم کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا بنایا ہے تو سمجھ لو یہ تم پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تم کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا بنایا. اب آپ غور کریں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے اس قول کو ہم اس کی تشریح سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت سمجھتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے. اعتکاف کا تو قاعدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، مسجد میں آئیں جب تک اعتکاف ختم نہ ہو مسجد کے باہر جانا درست نہیں ہے. اگر کوئی چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے، دن کے وقت میں اچانک اعتکاف سے نکل گئے، باہر نکل گئے اعتکاف سے، مسجد کے باہر بازار میں گئے، سودا خریدا اور ایک آدمی کے گھر سارا سودا پہنچائے، پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا آپ تو اعتکاف میں تھے اور بازار میں خریداری کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں اعتکاف کے درمیان میں مجھے یاد آیا کہ فلاں میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی تھا، فلاں شخص ہے، اس کی میں ضرورت پوری کرتا تھا، آج اگر میں اس کا سودا نہ لاتا تو بیچارہ بھوکا رہ جاتا. تو میں اعتکاف میں ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا اور اس بندے کی ضرورت پوری کر کے میں نے رب کو راضی کر لیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کی مدد کرنے والے اور اس کی ضرورت پوری کرنے والے کو چاہتا ہے. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سے سمجھا
سمجھا رہے ہیں, امام حسن اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اگر اللہ نے تم کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا بنایا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھو, بیزار نہ ہو جاؤ. اور حاضرین اس کے بعد اور ایک نصیحت آپ نے فرمائی, بڑی پیاری بات ہے, کیسا ضروری قول ہے, ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عمدہ کلام ہے, جن کی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے, سمجھ زیادہ ہو تو بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت کیا فرما رہے ہیں, فرمایا صاحب الحاجتی لم یکرم وجہہ عن سوالک, صاحب الحاجت لم یکرم وجہہ عن سوالک فاکرم وجہک عن ردہ. حضرت نے جو فرمایا, میں ترجمہ کرے تو بات سمجھ میں آتی, اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ کوئی آدمی آ کر تمہارے پاس اپنی ضرورت کہے کہ بھائی 100-200 روپے کی ضرورت ہے, تم سے مانگ کر وہ آدمی, اس آدمی نے اپنا وقار, اپنی عزت ختم کر لی, کیونکہ مانگنا, سوال کرنا, بھیک مانگنا بے عزتی ہے. اس نے اپنا وقار باقی نہیں رکھا, اپنی عزت کو ختم کر دیا, تم سے مانگ لیا. اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو پھر اس کو ضرور دے دینا, اگر نہیں دے گا تو تمہاری بھی عزت جائے گی. مانگنے والے کی جیسے عزت چلی جاتی ہے, نہ دینے والے کی بھی اسی کی بے عزت ہوتی ہے. تو مانگنے والا مانگ کر بے عزت ہو رہا ہے تو دے کر تم اپنی عزت بچا لو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے. اور حاضرین اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ حلم یعنی کسی کی تکلیف برداشت کرنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. آج ہمارے معاشرے میں ہم سب کر لیں گے مگر کسی کی دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں کریں گے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے. ہر جگہ نہیں دینا چاہیے, بعض جگہ ضرورت ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دین یہ نہیں سکھاتا ایک گال پہ مارے تو دوسرا پیش کرو, ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا, بلکہ ایک گال پہ مار کھا لیے تو دوسرے کا بچاؤ کرو. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے, پلٹ کے مارو نہیں سکھاتا. کوئی آپ کے ایک گال پہ مارے تو آپ اس کو مارو, یہ نہیں کہتا دین, بلکہ تم اپنا دوسرا گال بچا لو, کہیں اس پہ نہ آ جائے. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام کے شان نوالی ہے. دنیا کے لوگ جو اپنی شان اپنے طور پہ کہہ دیتے ہیں, ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. خیر جو بھی ہو, فرما رہا ہے کہ بردباری یعنی کسی کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا زینت ہے. جیسے کوئی آدمی زینت اختیار کرنے کے لیے بہترین استری کر کے لباس پہنتا ہے, کہیں دعوت میں جاتا ہے, صابن سے منہ دھو کر کچھ اور پاؤڈر وغیرہ لگا کر میک اپ کر کے جاتا ہے. کیوں؟ زینت ہے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تمہارے پاس زینت ہوگی جو تم کر رہے ہیں, لیکن سمجھ لو اپنے بھائی کی دی ہوئی تکلیف برداشت کرنا بھی بڑی زینت ہے. آخر تم یہ زینت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کسی نے تکلیف دی تو گویا اس نے ہم کو زینت دے دی, اور زینت پلٹا کر نہیں دی جاتی, اس کو باقی رکھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَالْوَفَاءُ مُرُوءَةٌ, وعدہ وفا کرنا, جو بات اپنے کام کی ہے, ہم پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا. اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا انسانیت ہے. جو انسان ہوتا ہے وہی وعدہ پورا کرتا ہے. اور پھر فرمایا امام حسین رضی اللہ